وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد. ناظرین محترم، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ناظرین محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ صدائے حق جھارکھنڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے میں آپ سے روبرو ہوں. انشاءاللہ العزیز آج آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، موجودہ وقت میں جس چیز کو ہم نے محسوس کیا، میری مراد کووڈ-19 کورونا وائرس کا آنا اور عبادت گاہیں مساجد کا بند ہو جانا، اس سے ہم نے مساجد کی اہمیت کا احساس کیا. جیسے ہی مسجدیں بند ہوئی تو مساجد کی اہمیت کا احساس ہوا. ناظرین محترم، مساجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. مساجد کی اپنی ایک تاریخ ہے. چنانچہ سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے. اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوتی ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. وہ مسجد نبوی صرف ایک مسجد ہی نہیں تھی جہاں پر صحابہ کرام آتے اور نماز پڑھ کر کے چلے جاتے، بلکہ وہ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی. وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ رائے مشورے کرتے تھے. وہ مسجد نبوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک مدرسہ بھی تھا. اس کے بعد جب اسلام کی آبادی پھیلتی گئی تو ہر محلے اور ہر قریے میں مسجدیں بنتی رہیں اور آج مسجدوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. یہ مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی آدمی مساجد میں اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ظالم، وہ سب سے بڑا مجرم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ عز و جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مساجد میں اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ وہ آدمی جو مساجد کے اوپر پابندی لگاتا ہے، مساجد میں اللہ رب العالمین کے ذکر کیے جانے سے پابندی لگاتا ہے، عبادات پر پابندی لگاتا ہے، تو سب سے بڑا مجرم ہے وہ، سب سے بڑا ظالم ہے وہ انسان. اور اسی طرح سے جو مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویران کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسجد کو ڈھا دی جائے یا مسجد کو مسمار کر دی جائے، یا پھر ویران کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں پر مساجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے پر پابندی لگا دی جائے، وہ بھی ویران کرنے کے زمرے میں آتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آج کے ان حالات میں جب مساجد بند ہوئی تھی تو باضابطہ سر جوڑ کر کے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا کہ ان حالات میں مساجد بند کر دی جائیں تو یہ ایک سبب کی بنیاد پر ہے. یہ ایک سبب کی بنیاد پر مساجد کو بند کی گئی جو اس آیت کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ بلا وجہ بغیر کسی سبب کے
بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی مساجد پر پابندی لگاتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ مساجد کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مساجد کو اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ میرا گھر ہے۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ نے مساجد کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 18 کے اندر اللہ عز و جل شانہ کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو تم نہ پکارو۔ تو مساجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ نے مساجد کو اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ میرا گھر ہے۔ مساجد کی اہمیت اس سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کریں گے جو اہل ایمان ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان رچتا بستا ہوگا، جو صاحب ایمان ہوں گے وہ مساجد کو آباد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ مساجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو مساجد کو آباد کرنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اہل ایمان مساجد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی زبان میں ایک مثال آپ کو دوں کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں، مچھلی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی، پانی کے بغیر مچھلی رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اہل ایمان کی زندگی میں مساجد کی اہمیت ہے کہ یہ اہل ایمان، یہ تقوی والے، یہ ایمان والے، یہ صاحب ایمان مساجد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ضروری ہے ان کی زندگی میں مساجد کا ہونا۔ مساجد کی اتنی بڑی اہمیت کہ اگر کوئی صاحب خیر جسے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اگر اللہ کا ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے تو اللہ کی قسم حدیث بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ایک مسجد کو تعمیر کرتا ہے، بن اللہ له بیتا فی الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے وہ جن کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یقیناً وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے مساجد کی طرف جب انسان آتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، انسان جب مساجد میں آتے ہیں تو وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہوئے۔ تو جس طرح سے دنیا کے اندر ہم اور آپ مہمانوں کی تقریب کے لیے، تعظیم کے لیے مہمان نوازی کی تیاری کرتے ہیں، قسم قسم کے پھل فروٹس اور جوس کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر میں مساجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، تو وہ اللہ کے مہمان ہوئے، اس انسان کی مہمان نوازی کی تیاری جنت میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو
امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر لائے. حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد وراحا، جو صبح و شام بار بار چل کر کے مساجد کی طرف جاتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان کرے گا. کلما غدا او راحا، جب کبھی وہ صبح اور شام مساجد کی طرف جاتا ہے. تو مساجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہوئے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور اس کی مہمان نوازی کی تیاری جنت میں ہو رہی ہے. اندھیرے میں مساجد کی طرف چل کر کے جو آنے والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنائی گئی ہے. حدیث دیکھیے ان بریدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت بریدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندھیرے میں مساجد کی طرف چل کر کے آنے والوں کو مکمل نور کی بشارت سنا دے کہ انہیں قیامت کے دن مکمل نور نصیب ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے مساجد میں آنے والوں کے لیے. ناظرین محترم، مساجد کی اتنی بڑی اہمیت، صحیح مسلم کتاب المساجد کی روایت اٹھائیے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی مدینہ سے گھر دور ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز بھی نہیں چھوٹتی ہے. ہر نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تکلیف کا احساس کیا تو میں نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ آپ ایک گدھا کیوں نہیں خرید لیتے جو تجھے زمین کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھتے اور سورج کی گرمی سے بھی آپ بچ جاتے. تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہو. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کی بات ناگوار لگی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، انہوں نے ساری باتیں بتلائیں اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے قدموں کے اجر کی امید رکھتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے وہی اجر ملے گا جس کی تو نے نیت کی ہے. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس انصاری صحابی نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ میرا گھر مسجد کے کونے میں ہو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مسجد کی طرف چل کر کے آؤں تو بھی اجر لکھا جائے اور واپس جب چل کر کے جاؤں تو بھی لکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارے ثواب تمہارے لیے جمع کر دیے گئے ہیں. تو ناظرین محترم، جو آدمی مساجد کی طرف چل کر کے آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے کی بلندی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 میں سے ایک خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وہ آدمی، وہ خوش نصیب انسان جن کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، یہ وہ آدمی ہوگا جن کا دل ہمیشہ مساجد سے لٹکتا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو مساجد سے دل کو جو آدمی جوڑے رکھتا ہے یقیناً ان خوش نصیب آدمیوں میں سے وہ ہے جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. ایک آخری بات بتاتا ہوں کہ مساجد میں
جو جس نیت سے آئے گا اس کی نیت پوری ہوگی. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حده. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى المسجد لشيء فهو حده. جو جس نیت کے لیے مسجد آئے گا اس کے لیے وہی حصہ ہوگا. پتہ کیا چلا کہ اگر آدمی ثواب کی نیت سے مسجد آ رہا ہے تو ثواب ملے گا. اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے آ رہا ہے کہ ہمارا بھی نام ہو جائے, ہماری بھی شہرت ہو جائے, ہمیں بھی لوگ نمازی کہنے لگے, تو اس کی یہ نیت بھی پوری ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا یہاں تو آپ کی شہرت ہو جائے گی, آپ کا نام ہو جائے گا, لیکن اللہ کی قسم آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. لہذا مساجد انسان صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے آئے. تو یہ مساجد کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں تھیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.